روزے میں پروردگار عالم نے ہم پہ ایک اور عطا فرمائی، ایک مہربانی فرمائی، کرم فرمایا، رحمت فرمائی کہ ہمیں سحر و افطار بھی دیا۔ اس سے پہلے بڑے لمبے روزے لوگ زمانے میں رکھا کرتے تھے، دیگر امتوں میں کوئی سحری و افطاری کا اہتمام نہیں تھا، نہ ایسا کوئی دستور ہوتا تھا، کئی دن ایک فاقے کی شکل میں وہ رہتے تھے۔ تو ہم پہ اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں سحری بھی عطا فرمائی اور افطاری کا اہتمام بھی عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایک بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو کلی کر کے لیٹ گئے تاکہ صبح کو اٹھنا نہ پڑے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سحری کے بغیر جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ مقبول نہیں ہے۔ اس لیے اصل عبادت فرما برداری ہے، پروردگار ہے۔ وہ کہتا ہے سحری کھاؤ، تم سحری کو اٹھتے ہی نہیں، فجر کی نماز کیا پڑھو گے؟ کیونکہ اس میٹھی نیند کو اور اس بستر کو چھوڑنا قربانی ہے، سیکریفائز کرنا ہے، اور اللہ کے مقرب ہونے کے لیے قربانی مست ہے، ضروری ہے۔ تو سحری کا اہتمام روزے دار کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں صحت کے بھی پہلو ہیں۔ 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص سحری نہیں کرتا اس کا روزہ جو ہے تقریباً 22-23 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے درست نہیں ہے۔ اور یہ عبادت ہے، جب وہ سحری عبادت سمجھ کے کھائے گا تو اس کی عبادت ہے۔ اس لیے سحری کھانا اس کا حصہ ہے کہ رات کو وہ اٹھے گا، سحری کھائے گا، اپنی نیند چھوڑے گا۔ جب نیند چھوڑے گا تو تہجد بھی ادا کر لے گا، جب نیند چھوڑے گا تو قرآن بھی پڑھ لے گا۔ اور صبح کے قرآن کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ فرشتے مقرر کرتا ہے جو آ کے آپ کا قرآن سنتے ہیں۔ اگر سحری کا اہتمام نہیں ہوگا تو آپ سوئے پڑے رہیں گے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھیں گے، دکان پہ چلے جائیں گے۔ ہیں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، جاگے آپ ہیں نہیں، نیند آپ نے اللہ کی خاطر چھوڑی نہیں۔ آپ اللہ کے لیے نیند نہیں چھوڑ سکتے اور اس سے بخشش چاہتے ہیں، اس سے جنت کے امیدوار ہیں۔ کیسے زیب دے گا آپ کو کہ کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اللہ کے لیے، اور اللہ سے سب کچھ لینا چاہتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا کون سا ڈھنگ ہے، کون سا طریقہ ہے؟ تو روزے کے لیے ہمیں سحری دی گئی کہ سحری کھانی ہے، مگر جس طرح ہم سحری کھاتے ہیں اس سحری کو نہیں کھانا کہ 2 مہینے پہلے دیسی گھی کا بندوبست ہوتا ہے، دہی کا بندوبست ہوتا ہے کہ گھر لگانی ہے یا فلاں دکاندار سے لانی ہے، اس کی بہت بڑھیا ہوتی ہے، حلوہ پوری لانی ہے فلاں جگہ سے سحری میں۔ ہم نے سحری کو عیاشی بنا لیا ہے۔ پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہے، نیند کا چھوڑنا مقصود ہے، اللہ کی فرما برداری مقصود ہے، رسول اللہ کا طریقہ مقصود ہے۔ ورنہ اس کے بھرنے کو تو میرے آقا نے کہا کہ یہ دوزخ ہے جو تم بھرتے ہو۔ اس کو دوزخ کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، یہ دوزخ ہے جس کو تم بھرتے ہو۔ تو اس کو نہیں بھرنا کہ شام تک سانس بھی پورا نہ آئے، اتنا بھر لو، نہ پیاس لگے نہ بھوک لگے۔ اصل میں کیا ہے سحری کا مطلب؟ سسکیوں اور آہوں اور آنسوؤں کا ٹائم وہ ہے۔ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تو ایک پیر رات کو اٹھا کر، قیام کیا کر، سجدہ کیا کر، میرے حضور کھڑا ہوا کر، تاکہ تجھے مقام محمود پہ کھڑا کیا جا سکے۔ تو یہ وہی وقت ہے جو آپ کی سحری کا وقت ہے۔ جب آپ سحری کے بہانے اٹھیں گے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، تو سرکار تو مقام محمود پہ ہوں گے، تو آپ سرکار کے قریب تو ہوں گے۔ پھر اس چھوٹے سے عمل سے، 1-1.5 گھنٹے کی نیند چھوڑنے سے، بعد میں بھی تو فجر کے بعد بھی آپ سو سکتے ہیں اگر اتنے آپ نیند کے دلدادہ ہیں۔ تو سحری آپ کی عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کو کبھی مت ترک کریں۔ اور 8 پیرا روزہ رکھنا نہ وہ کہیں اس کا حکم ہے نہ وہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے لیے نیند کو چھوڑ، گرم بستر کو چھوڑ، وضو کر، منہ ہاتھ دھو، کوئی اہتمام کر۔ اہتمام کی بڑی ویلیو ہے۔ نماز جمعہ کے لیے اللہ اہتمام کرواتا ہے کہ نہانا واجب کر دیا اس ملک میں جب قرآن اتر رہا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا۔ خوشبو لگاؤ، صاف کپڑے پہنو، نہاؤ، واجب کر دیا۔ کیوں؟ اہتمام کو اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے آپ کا ارادہ، آپ کی لگن، آپ کا چاؤ کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا شوق ہے اس بات کا کہ میں نے اس انداز سے، اس طریقے سے یہ عبادت کرنا ہے۔ تو اس لیے
سحری کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو، فجر کا اہتمام کرو۔ اسی طرح آپ کو افطار کے اہتمام کا بھی حکم ہے۔ اگر کوئی سائل آئے تو اس کو بھی دو، پڑوسی کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ بھیجو، کچھ نہ کچھ یہ پتہ لگے کہ تم نے افطار کا اہتمام کیا ہے۔ اس کو فنکشن بناؤ، لیوش نہیں، سادگی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اگر کبھی آپ لوگوں کا سعودیہ جانے کا اتفاق ہوا ہو رمضان میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھلوانا کسی کا، اس کو افطاری کرانا، اس کو تو جو ثواب روزہ رکھنے کا ملے گا تمہیں بھی اس کے ایکول ثواب ملتا ہے جب کسی کی افطاری کراتے ہو۔ تو عرب میں، مدینہ منورہ میں میرا اتفاق ہوا کہ وہاں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں افطاری کا، ان کے بچے یا بیٹے یا بھائی باہر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ پاؤں تک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے کھا لو، پاؤں پڑ جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے کھا لو۔ کیوں؟ دنیا میں جو چیز آپ کو ایک دوسرے سے محبت پیدا کرتی ہے، آپ کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے، ایک دوسرے کے درد کا احساس پیدا کرتی ہے، وہ مل کے کھانا ہوتا ہے۔ افطاری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول نے ایسا ارینجمنٹ کر دیا ہے تاکہ آپ میں محبت پیدا ہو جائے، درد پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، اور لاج رکھیں ایک دوسرے کی کہ میں نے اس کے دسترخوان سے کھایا۔ پنجابی میں ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ یار انہوں کنڈ نہیں دینی، اسی سے رل کے کھاندے رہے ہیں، ساتھ کھائے کی لاج ہوتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ایسا اہتمام کر دیا کہ یہ لاج آپ کو چھوڑے ہی نہ، آپ کو یہ احساس رہے کہ یار میں نے اس سے دسترخوان سے کھایا، میرے لیے تو یہ محترم ہو گیا، میرا تو یہ مقرب ہو گیا، میرا محب ہو گیا۔ اہتمام کریں، اپنے بہترین رشتوں کو آپ بہت ہی بڑھیا بنا سکتے ہیں۔ بہن کے ہاں کچھ بھیج دیں افطاری، کبھی بھائی کے بھیج دیں، کبھی دیور کے بھیج دیں، کبھی پڑوسی کے بھیج دیں۔ آج ہم غیر متعلق ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے، ہمارا تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری ہم نہیں نبھا رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا معاشرہ گلزار بن جائے، آپ اس دنیا میں بھی جنت کے مزے لوٹیں۔ تو افطاری ایک ایسا ذریعہ ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا کہ میں نے اس کے ہاں کی افطاری نہیں لینی۔ اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے آپ لوگوں کو جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے وابستہ کرنے کے لیے، کہ افطاری کا اہتمام کرو۔ اہتمام یہ نہیں ہے کہ سارے زمانے کے سموسے پکوڑے بنا کے کھا لو۔ کیا ہمارا کھانے پینے کا کلچر دین کے مطابق ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم دین اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا وہ سب دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے طریقے دین ہے، اس کی ٹائمنگ دین ہے، کیونکہ ہمیں قرآن میں جب یہ حکم کیا گیا کہ تم پیروی کرو میرے رسول کی، اگر مجھ سے محبت چاہتے ہو تو میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا۔ تو پیروی کسی ایک شعبے میں نہیں ہوتی، زندگی کے ہر شعبے میں پیروی ہوتی ہے۔ تو کھانے پینے میں بھی آپ کی پیروی ہمیں اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھاتے تھے، کتنے اوقات کھاتے تھے، یہ کبھی غور کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 وقت کھانا کھاتے تھے۔ ہم نے اس بنیادی طریقے کو ہی چھوڑ دیا کہ ہم نے دن کا کھانا اس میں شامل کر لیا، 3 ٹائم کھانا شروع کر دیا۔ اللہ قرآن نے بھی اس پہ مضمون باندھا ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر 62 ہے کہ جنتی کوئی آپس میں بیہودہ بات نہ سنیں گے، ان کا کلام سلام ہوگا اور ان کا رزق ان کو صبح شام میسر ہوگا۔ جملہ بھی چلا آ رہا ہے، بڑا پرانا کہاوت ہے کہ یار بس 2 وقت کی روٹی مل جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 3 وقت کا کھانا مل جائے، مگر کھانا ہم نے 3 وقت شروع کر دیا، جو سریعاً طریقہ رسول کے خلاف۔ حکیم سعید مرحوم اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرمائے، ان کا قول میں دہراتا ہوں یہاں۔ آپ فرماتے تھے کہ میری قوم اگر دوپہر کا کھانا چھوڑ دے اور چینی چھوڑ دے تو 60% ڈاکٹروں کی دکانیں اور ہسپتال بند ہو جائیں۔
انسانی صحت کے لیے اتنا نقصان دہ ہے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوست کو دعوت پہ بلایا۔ جب دسترخوان چنا گیا تو سلیمان فارسی نے دہاڑتے ہوئے رونا شروع کر دیا، بے تحاشا روئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ سلیمان کیا ہوا، کیا ایسی بات ہو گئی، کیا ایسا خراب کام ہو گیا تو تم اتنا روتے ہو؟ کہا عمر تم نے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی، تم نے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی۔ میں نے کون سی سنت چھوڑی ہے؟ کہ تمہارے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ طرح کا کھانا ہے، ایک سے زیادہ طرح کا کھانا ہے، اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا سورج طلوع نہیں ہوا کہ آپ نے ایک دن میں 2 طرح کا کھانا کھایا۔ بظاہر ہمیں اس میں کوئی دین کی بات نظر نہیں آتی، مگر کتنی بڑی بات موجود ہے کہ طریقہ رسول کی سری نفی ہو رہی ہے کہ دسترخوانوں پہ کئی قسم کا کھانا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ کلچر ہے جو ہم بدل رہے ہیں، اور وہ کلچر تھا جو ہے اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا تھا۔ ہم نے کلچر کو بدل دیا، ایک دن میں کئی طرح کا کھانا کھاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھیں کیا انسانی صحت کے لیے ایک دن میں کئی طرح کا کھانا مفید ہے؟ کیا معدہ اس کو پوری طرح بروقت ہضم کر پاتا ہے؟ کیا وہ آپ کا جزو بدن بن جاتا ہے؟ ہر بندہ، ہر ڈاکٹر یہ کہے گا کہ نہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں، مگر ہم سب اس پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کو شان سمجھتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں، ٹوڑ سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ طریقہ رسول کی مخالفت ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ کھانے کی بات ہے، عام سی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 انگلیوں سے کھایا کرتے، یہ 2 انگلیاں اور انگوٹھا جوڑ کے۔ کتنا بڑا نوالا بنتا ہوگا اس سے، کتنا زیادہ کو کھا پائے گا اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر کھاتے تھے، مختصر ترین خوراک استعمال کرتے تھے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن میں صرف 3 نوالے کھاتے تھے، اتنا کم کھاتے تھے۔ ایک طبیب نے آ کے شام سے، یہودی طبیب تھا، مدینہ منورہ میں مطب کھول لیا، مہینے بھر سے زیادہ گزر گیا، ایک مریض بھی نہ گیا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی، آپ نے اپنے لوگوں کو میرے پاس آنے سے کیوں روک دیا؟ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا؟ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، ہم نے تو کسی کو منع نہیں کیا، لوگ آتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہاں تمہارے پاس لوگ نہیں آئیں گے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کوئی پیٹ بھر کھاتا نہیں۔ تو کم کھانے کو کملی والوں نے صحت کا نسخہ قرار دیا۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ جو کھانا ایک شخص کو ایک ہفتے میں کھانا چاہیے، ایک دن میں کھاتا ہے۔ تو کیا کھانے والا رات کو تہجد کے لیے اٹھ سکے گا، جاگ سکے گا؟ اس کی تو نیند اسے نہیں چھوڑے گی۔ اس کا کھانا جو ہے اس کو نمازوں میں مانے آ جائے گا، عبادت میں مانے آ جائے گا، کام کرنے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ تو پتہ نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام دین کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو کھانے کا کلچر بھی دین کا حصہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیے کہ چکنائی سے اتنا اجتناب کیا کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں تلی ہوئی چیزیں کھائیں، اور ہمارے ہاں ہم کھاتے ہی تلی ہوئی چیزیں۔ مطلب ہر وہ فعل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، بالکل مختلف۔ جی پھر آپ دیکھیں آپ کے لاہور میں تو خاص طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے، نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو، اور ہم صرف باریک کھا رہے ہیں۔ تمام میدے کی آئٹمیں، بسکٹ ہو، رس ہو، ڈب روٹی ہو، بند ہو، کیک رس ہو، جو بھی ہو، اور تمام نان، روغنی ہو اور آلو والا ہو اور قیمے والا ہو، جیسا مرضی ہو، سب میدے کا، سوچے سمجھے بغیر کہ یہ رسول اللہ کی ناپسندیدگی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو باریک کھانے کو منع فرمایا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج جتنی میدے کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر کے عوارض ہیں،
اس میں اس میدے کے کھانے کا بہت بڑا دخل ہے۔ مغرب والوں نے جنہوں نے یہ میدے کی ڈبل روٹی اور بسکٹ ایجاد کیے تھے وہ میکسیمم اس کو چھوڑ چکے ہیں، یا وہ سوجی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا چوکر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں سفید آٹا کھایا جاتا ہے، اس میں سے چھان نکلا ہوتا ہے، فائبر ہوتا ہی نہیں، وہ بے شمار بیماریاں ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیوں بغاوت کر رہے ہیں ان قوانین سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہمیں کوئی دقت ہے؟ ہمیں کوئی مجبور کرتا ہے کہ لازمی آپ نے یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں کھانی ہے؟ پھر شادی بیاہ پہ کتنا مال اڑاتے ہیں، کتنا ضائع کرتے ہیں، کس طریقے سے کھاتے ہیں، کیا اس طرح کھانا بتایا؟ کھانے کا پورا ادب ہے، احترام ہے، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی متعلق ہے۔ آپ زندہ رہتے ہیں کھا کر، صحت مند رہتے ہیں کھا کر، اور اسی کھانے سے اگر آپ بیمار ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کی صحت خراب رہنی شروع ہو جائے، کیا یہ بے دینی نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے، آپ نے معاشرے کو گلزار بنانا ہے، آپ نے دین کی دعوت دینی ہے۔ بیمار آدمی کیسے کرے گا یہ سب کچھ؟ اس کے لیے کب پاسبل رہ جائے گا؟ اپنی صحت کی حفاظت عین دین ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معمولات کو ٹھیک کریں، کھانے کے کلچر کو بدلیں، اسراف کو چھوڑیں۔ اسراف بڑے گناہوں میں سے ہے، اسراف بڑے دونوں گناہ ہیں، کنجوسی بھی گناہ ہے، اسراف بھی گناہ ہے۔ طریقہ رسول میں آئیں، وقت پہ کھائیں، تھوڑا کھائیں، چکنائیوں والا نہ کھائیں۔ چکنائی کے بارے میں تو آپ کا رویہ یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں اونٹ ہی کا دودھ ہوتا تھا یا بکری کا، اب جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس میں پانی ملوا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، کیا چاند ہوئے بغیر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ رمضان کا چاند نہ ہوا ہو تو آپ کا روزہ کیا رمضان کا روزہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی رکھے گا تو نفلی روزہ شمار ہوگا، وہ فردی روزہ شمار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اس دن عشاء جو ہے اس میں آپ کو تراویح شامل کرنی پڑتی ہے۔ وہ رات آپ صرف عشاء کی نماز ادا نہیں کر سکتے، مسجدوں میں اس دن فوری طور پہ تراویح کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ ایک ڈسپلن ہے، ایک سسٹم ہے کہ چاند کے طلوع ہوتے ہی رمضان کی پہلی رات ہو گئی تو پہلی تراویح ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیے، کیا آپ جب چاہیں سحری میں کھا سکتے ہیں؟ سحری جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں؟ پورا نظام الاوقات ہے اس کا کہ سفید اور کالی دھاری کہ علیحدگی پر آپ نے کھانا پینا بند کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ پہ بہت سی پابندیاں لگ جانی ہیں۔ صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، گالی گلوچ چھوڑنی ہے، فحش کلامی چھوڑنی ہے، گھروں میں اپنے گھر والوں سے جو ایک میل جول ہوتا ہے وہ ترک کرنا ہے، الزام تراشی چھوڑنی ہے، جھگڑا چھوڑنا ہے۔ یہ آپ نے ڈسپلن میں آ جانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ترک کرنی ہیں، ورنہ خود پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تو یہ کام نہیں چھوڑتا اور تیرے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کیا حاصل؟ اللہ کو کچھ حاصل نہیں ہے اگر اس ڈسپلن میں آپ نہیں آتے۔ جب چاہیں افطار کر لیں، اس کے لیے ٹائم فریم دیا گیا ہے۔ مغرب کی اذان افطاری کی اناؤنسمنٹ ہے، اب باجماعت نمازیں ہوتی ہیں، افطاری کی ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہے۔ آپ کو یہ ایک پابند بنا کر، نظم و ضبط دے کر، ڈسپلن دے کر، پابندی اوقات دے کر اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا کیا بینیفٹ ہے اس میں؟ اس میں آپ کے فوائد ہیں۔ ایک بات طے ہے، زمانہ اس پر گواہ ہے، آپ جب چاہیں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی قومیں سرخرو ہیں، حکمران ہیں، معاشی بہتری میں ہیں، آسانیاں ہیں ان کے ہاں، آسودگی ہے، وہ ساری قومیں وہ ہیں جو ڈسپلن ہیں۔ آپ کی نماز کے اوقات ہیں، مقرر چیزیں ہیں، کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی مرضی سے تبدیلی کر سکتے ہیں، مقرر ہیں، تاکہ ٹائم کی پابندی کا آرٹ آپ کو آ جائے۔
کیونکہ اللہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، باعزت دیکھنا چاہتا ہے، طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے آپ کا ڈسپلن ہونا از بس ضروری ہے۔ نماز بذات خود ڈسپلن کرنے والی چیز ہے، اس میں بڑی پنکچویلٹی ہے، ریگولیرٹی ہے، ٹائم کی فکسیشن ہے، مگر رمضان بطور خاص اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کھا پی بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتے، اپنی مرضی سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے کہ بھوکا سو گیا اور سحری نہیں کیے روزہ ہو گیا۔ پورا دستور العمل ہے اور اوقات کی پابندی ہے۔ اگر میں یقین کرتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے ملک میں ہمارے لوگ، ہمارے ادارے وقت کی پابندی شروع کر دیں، 60% مسائل حل ہو جائیں، 60% مسائل حل ہو جائیں۔ ہمارے یہاں کوئی وقت کی قدر نہیں کی جاتی، اور رمضان کے ذریعے رب العزت آپ کو یہ ٹیچ کر رہا ہے، یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ اوقات کی پابندی سیکھو، ڈسپلن سیکھو، کون سا کام کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے سیکھو۔ کوئی چیز ہم سیکھ نہیں رہے، ڈسپلن نہیں سیکھ رہے۔ روزہ آپ نے رکھ لیا، 30 کے 30 رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، اور آپ ڈسپلن کے عادی نہیں ہوئے، وقت کی پابندی کے عادی نہیں ہوئے، تو کیا آپ نے روزے رکھ لیے؟ کیا اللہ کے ہاں اس کے فیوز و برکات آپ کو مل جائیں گے؟ یہ رویے بدلنے کی شیڈول ہے، تربیت ہے، اصول ہیں، ضابطے ہیں کہ رویے بدلیں، پابندی اوقات کو پکڑیں مضبوطی سے، قطار بنانے کو پکڑیں مضبوطی سے، اپنی باری کا انتظار کریں، صبر سیکھیں مضبوطی سے۔ ہمارے ہاں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ سڑک پہ اگر ٹریفک کہیں بلاک ہو جائے تو 10 لائنیں بن جاتی ہیں، اتنا بھی پیشنس نہیں ہے، اتنا بھی ڈسپلن نہیں ہے، اور یا ہارن پہ ہارن دیے جا رہے ہوں گے، چاہے دوسرے آدمی جو ہے اس کا دماغ ہوا میں اڑ جائے۔ ڈسپلن سکھانا چاہتا ہے اللہ آپ کو، چونکہ اللہ کا یہ طریقہ ہے، وہ جو ڈسپلن نظم و ضبط والی قومیں ہیں انہیں ہی کامیاب کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو کامیابی چاہیے، قوت چاہیے، تو پابندی اوقات، قطار کی پابندی، اپنا جو بھی کام کیا جائے اس کو پوری استقامت کے ساتھ مستقل بنیادوں پہ کیا جائے، ڈسپلن کے ساتھ، کھانے کے اوقات مقرر ہوں، اور جتنے بھی آپ کے معمولات ہیں ان کے اوقات مقرر ہوں، ان کی ترتیب ہو، بغیر ترتیب کے کوئی کام نہ ہو۔ تو اگر آپ نے رمضان سے اور روزے سے بھوک پیاس بھی کاٹی، شدت پیاس برداشت کی، اور ڈسپلن نہ سیکھا، خدا کی قسم آپ نے کچھ نہ پایا۔ آپ خود سمجھیں کہ کچھ لوگ قطار میں بیٹھے ہوں یا قطار میں کھڑے ہوں اور ایک طرف ایک مجمع ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کو تو سکھایا گیا ڈسپلن، آپ کی نماز میں قطاریں بنا دی گئیں، صفیں باندھ دی گئیں، امام کھڑا کر دیا گیا، ترتیب بتا دی گئی، اور فرمایا کملی والے نے کہ تمہیں یہ سکھایا جا رہا ہے، بیت المعمور میں فرشتے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ فن آ جائے ڈسپلن کا۔ مساجد میں نہیں کہتے کہ پاؤں سے پاؤں ملا لو، کندھے سے کندھا ملا لو، ڈسپلن سیکھنے کے لیے۔ اور اگر آپ ڈسپلن نہیں سیکھتے تو ساری زندگی ہم ذلیل ہوتے رہیں گے، دنیا کی قومیں ہم پر غالب رہیں گی، ان کی ہیبت ہم پہ طاری رہے گی۔ تو ڈسپلن سیکھنا ہے رمضان سے۔ ہر چیز کے اوقات رمضان آپ کو دے رہا ہے، جاگنے کے، سونے کے، عبادت کے، کھانے کے، پہننے کے، اور معاملات کے، اور برداشت سکھا رہا ہے آپ کو، غصے کو روکنا سکھا رہا ہے، بے صبری سکھا رہا ہے، جھگڑے کو روکنا سکھا رہا ہے۔ اگر یہ ڈسپلن آپ نے اپنا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کی ساری فیوز و برکات آپ نے سمیٹ لی۔ ثواب تو بالکل الگ سی چیز ہے، ثواب تو ملے گا ہی اس کا، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، مگر اللہ کا وعدہ اس سے بڑا ہے، ثواب کا وعدہ نہیں ہے۔ اس وقت کا ہمارا موضوع گفتگو ہے روزہ اور جسمانی صحت۔ اللہ رب العزت کو انسانوں کی صحت سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، اور ہر حال میں پروردگار عالم انسان کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، یہ کارخانہ قدرت ہے، یہ جتنی کائنات ہے یہ اللہ کا کارخانہ ہے، یہ سارے سسٹم ہیں، یہ سب اللہ کے ہیں، اور اللہ رب العزت کے کارخانے کا جو مزدور ہے اس کا نام حضرت انسان ہے۔ اللہ کے کارخانے کے مزدور کا نام انسان ہے،
جس کے ذمے اس نے اس کائنات کی ڈیولپمنٹ، اس کو چلانا اس کے ذمے لگایا ہے اور ڈیوٹی باؤنڈ کیا ہے، تو اگر اس کے بندے، اس کے مزدور بیمار ہوں تو اس کا کارخانہ یا کامیابی سے چلے گا؟ اس لیے ہر حال میں اللہ آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے معبود فرمائے سب کو طب کا علم عطا فرمایا، طب کا علم عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر معجزات طب عطا فرمایا، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے کا علم بھی عطا فرمایا، طب کی انتہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طب کا بھرپور اور مکمل علم عطا فرمایا، جس میں سے بے شمار کتابیں آپ پڑھتے ہیں، بے شمار لوگ پریکٹس کرتے ہیں، سنتے ہیں، طب نبوی، بے شمار نسخہ جات ہیں، اور بے شمار لوگوں کا آپ نے علاج فرمایا۔ پورا طب موجود ہے، کیونکہ اللہ کو اس بات سے دلچسپی ہے کہ میرے بندے، میرا مزدور صحت مند رہیں۔ روزہ انسان کی صحت کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو درست رکھنے کے لیے بھی اللہ نے آپ پر فرض کیا۔ انسانی صحت کا ایک اصول ہے کہ جتنا کم کھائے گا اتنا صحت مند رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے شام سے آ کر دکان کھول لی، مطب بنا لیا مدینہ منورہ میں۔ 2 مہینے، 1.5 مہینہ گزر گیا، کوئی ایک مریض اس کے پاس نہ گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گویا ہوا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے لوگوں کو کیوں منع کر دیا میرے پاس آنے سے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم نے منع کیا ہے؟ ہم نے کسی کو منع نہیں کیا، پھر لوگ کیوں نہیں آتے؟ نے کہا مدینہ میں کوئی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، نہ پیٹ بھر کے کھائے گا نہ بیمار ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، آج آپ کا پورا معاشرہ، پاکستان پورا، تقریباً جو میری معلومات ہے 36% لوگ شوگر کے شکار ہیں۔ 36% آبادی شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کبھی غور کیا، کبھی سوچا اس پر کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ کسی کو اس وقت نام بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ شوگر کیا ہوتی ہے، وہ کرتے کیا تھے؟ کیا فرق ہے ہماری ان کی زندگی میں؟ وہ پیدل اپنے کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، زیادہ زیادہ سائیکلوں پہ سوار ہوتے تھے۔ عورتیں اور مستورات جو ان کا تعلق دیہات سے تھا یا چھوٹے شہروں میں بھی، رفع حاجت کے لیے بھی 1.5 کلومیٹر دور کھیتوں میں جاتی تھی۔ کمپلسری واک، سارے گھر کا کام کرنا، سارا دن کرنا، اور مختصر کھانا۔ پتلے شوربے بنتے تھے، پتلی دالیں بنتی تھی۔ کیا امیر اور کیا غریب، سب کے ہاں یکساں ٹائپ کا کھانا ہوتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ معاشرہ صحت مند تھا، معاشرہ صحت مند تھا۔ تو کیونکہ پروردگار کو پتہ ہے کہ میرے مخلوق ایسی ہے، میرے لوگ ایسے ہیں کہ جو چسکے میں کھائے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ کتنا نقصان دے گا۔ جتنا رزق آپ کو کھاتے ہیں اتنا ہی رزق آپ کو کھاتا ہے۔ وہ اندر آپ کے گلاتا چلا جاتا ہے، آپ کے جو انسٹرومنٹ ہے نا، دل، گردے، پھیپڑے، آنتے، جگر، تلی، سب کا بیڑا غرق کرتی ہے خوراک آپ کے۔ تو جب اتنی بے اعتدالی سے آپ 11 مہینے کھاتے ہیں تو 1 مہینہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایک ترتیب میں آ جائیں، ایک ضابطے اور ایک اصول میں آ جائیں، ان کی ٹائمنگ میں کر دوں، تاکہ 11 مہینے بے اعتدالیاں کی ہیں اور اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اس سے ان کو نجات ملے، ان کی صحت ٹھیک ہو جائے، اور ان کو یہ پریکٹس ہو جائے کہ ہم نے کس طریقے سے کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے۔ حکیم سعید مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کا ایک میں نے تحریر پڑھی ایک بار، تو لکھا تھا کہ اگر میری قوم 2 کام چھوڑ دے تو 60% ڈاکٹروں کی دکانیں اور میڈیکل سٹور بند ہو جائیں، کہ دوپہر کا کھانا اور چینی، یہ 2 چیزیں اگر میری قوم چھوڑ دے تو 60% ہسپتالوں، ڈاکٹروں کی دکانیں اور میڈیکل سٹور بند ہو جائیں۔ آپ یقین کریں، میں نے جب اس پہ غور کیا، اس بات کو بالکل درست پایا۔ جو لوگ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے اور رمضان کی طرح صبح اور شام تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے، ان کی 60% سے زیادہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ کم کھانا صحت ہے۔ رمضان آپ کو کم کھانے کی پریکٹس کرتا ہے۔ ہم تو رمضان کا خیر مذاق اڑاتے ہیں نا، ہم روزہ تھوڑی رکھتے ہیں،
روزے کا تمسخر اڑاتے ہیں. صبح کو اتنی سحری کھا لیتے ہیں کہ مغرب کے بعد تک ہمارا معدہ خالی نہیں ہوتا. اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ ٹینک بھر لیتے ہیں، جیسے گھر کی ٹینکی بھرتے ہیں نا، اس طرح اندر کا ٹینک بھر لیتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیں، یہ 2 یا 3 کھجور کھا لی سحری ہو گئی، 1 چپا بھر روٹی کھا لی افطاری ہو گئی. میں نے یہاں جتنے بھی صحت مند لوگ دیکھے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو کم کھاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات، ایک کم کھانا، دوسرے ٹائمنگ پہ کھانا. آج بے شمار معدے کی جو بیماری ہیں صرف اس لیے ہیں کہ لوگ وقت پر نہیں کھاتے. کبھی دوپہر کو 2 بجے کھا رہے ہیں تو کبھی 4 بجے کھا رہے ہیں، کبھی 3 بجے کھا رہے ہیں کہ جب ٹائم ملا کھا لیا. ارے بھائی، تمہاری زندگی اور صحت کا اس سے اتنا گہرا تعلق ہے اس ٹائمنگ سے کہ جس کی انتہا نہیں. دنیا کے کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں، طبیب سے پوچھ لیں، ہومیوپیتھ سے پوچھ لیں، کسی آیورویدک والے سے پوچھ لیں، وہ کہے گا وقت پہ کھاؤ، پنکچوئل ہو کے کھاؤ، اور جتنا کھانا ہے اتنا کھاؤ. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دن میں 2 طرح کا کھانا نہیں ہے. آپ ایک دن میں ایک ہی طرح کی چیز تناول فرماتے ہیں. صحت کے لیے انتہائی سنہری اصول ہے. جب آپ ایک دن میں کئی طرح کے کھانے کھاتے ہیں تو آپ کا معدہ ہر وقت مصروف رہتا ہے، کیونکہ ہر کھانے کی ٹائمنگ ہے ہضم ہونے کی. ایک ہضم ہوتا ہے تو دوسرے کو ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو روزہ آپ کو اسی لیے بتایا گیا کہ آپ ٹائمنگ سیکھیں کھانے کی، دوپہر کے کھانے کی پریکٹس عادت کو بند کریں. پوری دنیا میں میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، کوئی دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا. لوگ صبح کو اپنے گھروں سے کھا کے جاتے ہیں اور شام کو آ کے اپنے گھروں اور جلد کھاتے ہیں. چائنا میں 7 بجے لنچ ٹائم ڈنر ٹائم ہے، کینیڈا میں 7 بجے ڈنر ٹائم ہے، امریکہ میں 7 بجے ڈنر ٹائم ہے. سب جگہ 7 بجے کھانا کھا لیتے ہیں. ہم 11 بجے تو دکان بند کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں اللہ پہ توکل بہت ہے. باقی دنیا میں 6 بجے کاروبار بند ہوتے ہیں. انہوں نے اس فلسفی کو سمجھ لیا جو روزے نے دی ہے، فجر سے مغرب تک. فجر میں کھاؤ، مغرب میں کھاؤ، اور کم کھاؤ، ٹائم پہ کھاؤ. ایک چیز کھاؤ، مختلف چیزیں ایک دن میں مت کھاؤ. جو چیز آج میسر ہے آج کھاؤ، جو کل میسر ہے کل کھاؤ. طریقہ رسول کو پکڑو. اگر رمضان میں بھی آپ کا وزن کم نہیں ہوتا اور آپ بھاری ہیں، رمضان میں بھی آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے آپ نے نہ روزہ رکھا نہ روزے کو سمجھا. روزہ بھرنے کا نام نہیں ہے، خالی رہنے کا نام ہے. اس کو خالی رکھنا ہے، بھرنا نہیں ہے. ہم تو بلکہ پنجاب میں گئے تننے ہاں. میرے پاس بہت مریض آتے ہیں، 90% بھاری وزن والے ہوتے ہیں، 10% پتلے ہوتے ہیں. جو اوور ویٹ ہیں وہ 100 میں سے 90 وہ ہوتے ہیں، اور کھائے بغیر کسی کا وزن نہیں بڑھتا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں موٹا ہو گیا جی اور بغیر کھائے ہوا ہوں، وہ پکا جھوٹا ہے. تو روزہ آپ کو بیلنس کرنے کے لیے ہے، فزیکلی فٹنس کے لیے ہے. پھر آپ کو جگاتا ہے کہ صبح کو اٹھو، نماز کے لیے باہر نکلو گے تو تمہاری سیر بھی ہو جائے گی، تمہیں تازہ ہوا بھی ملے گی. اس وقت فضا میں پولوشن نہیں ہوتی، پولوشن سے آزاد ہوگے، اور تمہیں صحیح بھوک لگے گی، کھانا صحیح ہضم ہوگا.